ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے، اہل حدیث کا نظریہ یہ ہے، اہل حدیث کی سوچ اور فکر یہ ہے۔ زمین و آسمان کا یہ نظام درم برم ہو سکتا ہے، آسمان پہ چمکنے والے چاند، ستارے، سورج بے نور ہو سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے، جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے، جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد
اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میں آپ احباب کے سامنے گلشن محمدی کے ایک پھول کی خوشبو بکھیرنا چاہتا ہوں۔ وہ پھول گلشن محمدی کا سب سے معطر پھول ہے۔ وہ تقوی کا محور ہے، وہ ہدایت کا منبع ہے، وہ اخلاص کا مرکز ہے، وہ اسلام کا پروانہ ہے، وہ رحمت کائنات کا دیوانہ ہے۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ سیدنا ہے، وہ خیرنا ہے، وہ احبنا الی رسول اللہ ہے۔ وہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ راشد، سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رب کائنات نے سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی عظمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ آپ سیدنا جناب صدیق اکبر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جو مداح رسول ہے، جو عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت حسان ایک دن اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں، اجمل من کلم ترکت عینی وَأَحْسَنَ مِن کَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان رحمت کائنات کی عظمت، رفعت، معرفت اور بلندی کا تذکرہ کر رہا ہے، دنیا کو آپ کے مقام اور مرتبے سے آگاہ و آشنا فرما رہا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے کہ میرا محبوب لامثال بھی ہے،
خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، شکیل بھی ہے، نیک بھی ہے، پاک بھی ہے، معصوم بھی ہے، حیادار بھی ہے، غیور بھی ہے، بہادر بھی ہے، مجاہد بھی ہے، غازی بھی ہے، فاتح بھی ہے، رحم دل بھی ہے، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، متوکل بھی ہے، بردبار بھی ہے، حاکم بھی ہے، منصف بھی ہے، عادل بھی ہے، راست باز بھی ہے، وفادار بھی ہے، قوی بھی ہے، دانا بھی ہے۔ میرا محبوب رسول خاتم پیغمبراں بھی ہے، شکوہ تاج داراں بھی ہے، فروغ دل ہزاراں بھی ہے، انیس دل فگاراں بھی ہے، تب و تاب کوہ فراں بھی ہے، بہار شبنم ستاں بھی ہے، شباب نو بہاراں بھی ہے، ممدوح دو جہاں بھی ہے، کلاہ بے کلاہاں بھی ہے، رئیس جنود عرشیاں بھی ہے، باعث رحمت فرشیاں بھی ہے۔ اور لوگوں، میں نے جس سے تعلق جوڑا ہے، جس سے ناطہ اور رشتہ استوار کیا ہے، وہ میرا محبوب اشرف الانبیاء بھی ہے، شاپ روز جزا بھی ہے، منبع رشد و ہدا بھی ہے، پیغمبر رب ارض و سما بھی ہے، محبوب کبریا بھی ہے، حبیب خدا بھی ہے، احمد مجتبی بھی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ میرے آقا کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، میرے آقا کی عظمت کے گن گائے جا رہے ہیں، میرے آقا کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حسان خاموش ہوئے، پڑھیے المستدرک کے حاکم کو۔ وہ خاموش ہوئے نا تو آقا بول پڑے۔ آقا نے کیا کہا بول کے؟ ہائے صدیق، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری رفعت پہ قربان جاؤں، تیری معرفت اور بلندی پہ قربان جاؤں۔ حسان خاموش ہوئے، آقا فرماتے حل قلت فی ابی بکر شیئا، اوہ حسان مجھے بتا، اوہ سب کچھ میرے بارے میں بولے جا رہا ہے، بتا میرے صدیق کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے کہ نہیں؟ قربان جاؤں سیدنا جناب صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا حل قلت فی ابی بکر شیئا، مجھے بتا میرے یار غار کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے کہ نہیں؟ حسان کہتے ہیں قال نعم، آقا میں نے کہا ہے صدیق کے بارے میں بھی۔ اب جو جملہ رسول اللہ نے فرمایا ہے نا، سینے کی تختیوں پہ لکھو اور صدیق کے ویریوں کو جا کے سناؤ، صدیق کے دشمنوں تک پہنچاؤ، تاکہ انہیں معلوم ہو رب کائنات نے سیدنا جناب صدیق اکبر کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ کیا کہا؟ رحمت کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال قل وانا اسمع۔ او حسان، ممبر پہ کھڑا ہو کے تو صدیق کی عظمت بیان کر، میں سامنے بیٹھ کے صدیق کی عظمت سنتا ہوں۔ کالا قل، کیا کھڑا ہو کے تو انا اسمع، اور میں محمد سنتا ہوں۔ کتنی عظمت کی بات ہے۔
حسان صدیق کے بارے میں بول رہے ہیں اور میرے پیغمبر جناب محمد صدیق کی عظمت سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ کیا کہا پھر حسان نے؟ حسان بولے وَثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جس کو ثانیہ اثنین عرش والے نے کہا، اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں کہا۔ حسان کہتے ہیں ثانیہ اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو بہ صعد الجبل وکان حب رسول اللہ قد علموا من البریۃ لم یعدل بہ احدا۔ ہائے، جب حسان کی زبان سے یہ جملے نکلے، حسان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، حسان کی زبان سے یہ حروف نکلے، اور یہ حروف میرے آقا کے کانوں سے جا کے ٹکرائے، صدیق کی عظمت کا اعلان حسان نے کیا، کائنات کے امام نے سنا، پھر کیا عالم ہوگا، کیا انداز ہوگا۔ حسان کہتے ہیں فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جب یہ اشعار پڑھے نا، میں نے رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا، اللہ کی قسم فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کو میں نے دیکھا، رسول اللہ بڑے خوش ہو رہے تھے، آقا کائنات مسکرا رہے تھے، آقا کائنات خوش ہو رہے تھے، رحمت کائنات اتنے خوش ہوئے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی کو خوشی کے عالم میں دیکھا کہ مجھے رسول اللہ کے چمکتے ہوئے دانت نظر آ رہے تھے، اتنے رسول اللہ خوش ہوئے۔ اور اس خوشی کے عالم میں حسان ابن ثابت کہتے ہیں رحمت کائنات کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، رسول ہاشمی کی زبان سے یہ کلمات نکلے، کیا کہا؟ قال صدقت یا حسان، اور جو کچھ تو نے صدیق کے بارے میں کہا ہے میں اللہ کی قسم محمد اس کی تصدیق کرتا ہوں، جو کچھ تو کہا ہے، جو کچھ تو نے کہا ہے، صدیق ویسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے، صدیق ویسا ہی ہے، جو تو نے کہا ہے وہ سچ ہے، جو تو نے فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ شرم نہیں آتی اس صدیق کو گالی دیتے ہوئے؟ آقا کائنات فرماتے ہیں حسان ہوا قلتا کم ہوا کما قلتا، وہ ویسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے۔ اس صدیق کو گالی دیتے ہو، اس صدیق پہ تبرہ کرتے ہو، اس صدیق پہ تان و تشنیع کرتے ہو، اس صدیق کو گالیاں دیتے ہو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ صدیق کون ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ صدیق کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم صدیق کی فضیلت کیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، یار مزار، یار وفادار سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں عمر ابن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بہقی شعب الایمان میں لائے، کنز العمال میں بھی روایت موجود ہے، امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں صدیق کے بارے میں ایسے ہی نہ بولتے جایا کرو، صدیق کو تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ نے کیا مقام دیا ہے؟ فرمایا آپ بتائیں۔ عمر ابن خطاب بولے
امام بہقی نے شعب الایمان میں عمر ابن خطاب کے الفاظ کو محفوظ کیا اور محفوظ کر کے کہا، دنیا والو تمہیں کیا معلوم ہے کہ ابو بکر کون ہے؟ لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجا بہ۔ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں، مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے ابو بکر کو کیا مقام دیا ہے، میں نے اس کا مقام و مرتبہ رسول اللہ کی زبان اقدس سے سنا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ ذرا آنکھیں کھولو تمہیں بھی معلوم ہو، ذرا کانوں سے روئی کے بڑے نکالو تمہیں بھی علم ہو، ذرا آنکھوں سے تعصب کی اینک اتارو تمہیں بھی معلوم ہو کہ جناب صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار صدیق فرمایا، لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجا بہ۔ اور دنیا والو، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں، ان سب پیغمبروں کے امتیوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ ذرا عقل کے ناخن لو، اس کا مقابلہ کرتے ہو، اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ زبانوں کو بند کر لو، ہماری جو مرضی کرے ہم صدیق کے بارے میں کہتے جائیں۔ سن لو، سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے، تمام امتیوں کے، تمام نبیوں کے امتیوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اکیلے صدیق کے ایمان کو رکھ دیا جائے۔ فاروق کہتے ہیں، اللہ کی قسم تمام امتیوں کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اکیلے صدیق کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس صدیق کو گالی دیتے ہو، اس کے بارے میں ہمیں کہتے ہو کہ چپ رہو، خاموش ہو جاؤ۔ او جی فضائل بڑے ہیں، مناقب بڑے ہیں، عظمت و رفعت بڑی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اسے رسول اللہ سے محبت ہوتی، یہ رسول اللہ کا جنازہ نہ پڑھتا۔ آج یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے صدیق و فاروق کے بارے میں، اور بڑے بڑے سمجھدار اہل سنت اور اہل حدیث بھی اس بات سے اور اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ باشگاہ الفاظ میں کہا جاتا ہے صرف 11 بندوں نے نماز جنازہ پڑھا ہے، یہ اتنے محب تھے انہوں نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اور ظالموں، تمہیں کس نے یہ بات سمجھائی ہے؟ کس نے تمہیں یہ بات پڑھائی ہے؟ کس نے تمہیں یہ بات سکھائی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو ان اقتدار کے بھوکوں نے رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ دیا۔ آؤ حقیقت سے تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں، حقیقت سے تمہیں آشنا کیے دیتا ہوں، تاکہ ان ظالموں کے منہ کو بند کیا جا سکے، ان زبانوں کو روکا جا سکے جو صدیق و فاروق پہ بھونکتی ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاؤ، ہماری تو کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، سنیوں کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ موجود نہ ہو
کہ وہ کفن دفن جنازے میں شامل رہے. مجھے بتلاؤ، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ کی وفات پر سب سے پہلا اختلاف جو ہوا وہ کیا تھا؟ فاروق اعظم نے کہا تھا، جس نے کہا نبی فوت ہو گیا ہے، میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. مجھے بتاؤ یہ اختلاف کس نے حل کیا تھا؟ کون تھا جس نے یہ اختلاف حل کیا تھا؟ اور جس نے قرآن پڑھ کے یہ مسئلہ واضح کیا تھا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُم. کون تھا جس نے کہا تھا اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے نبی پاک فوت ہو گئے؟ کس نے مسئلہ حل کیا تھا؟ تو کہتا ہے موجود ہی نہیں تھے. اور پھر غسل کا مسئلہ آیا، بعض نے کہا کپڑے اتار کے غسل دو. کس نے مسئلہ حل کیا تھا؟ غیبی آواز میں آواز آئی، تمہیں رسول اللہ کے کپڑے اتارنے کی اجازت. دفن کا مسئلہ درپیش ہوا، کس نے بتلایا تھا کہ نبی نے کہا ہے کہ پیغمبر جہاں فوت ہوتا ہے دفن بھی وہی ہوتا ہے. ہماری تو کوئی کتاب خالی نہیں ہے. جاؤ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. ہمارا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تیری سب سے مقدس کتاب جس کے بارے میں امام زمانہ نے، تیرے امام معصوم نے کہا تھا کہ ہمارے ماننے والوں کے لیے یہ کتاب ہی کافی ہے، اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی حاجت نہیں ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ اصول کافی. اس اصول کافی میں کلینی نے لکھا ہے، اور کس کے حوالے سے لکھا ہے؟ امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے. تو کہتا ہے 11 بندے نماز جنازہ پڑھنے والے تھے، وہاں فاروق اور ابو بکر نہیں تھے. امام باقر سے سوال ہوا، کتاب تمہاری ہے، الفاظ تمہارے ہیں، زبان ہماری ہے، کیا کہتے ہیں ہم؟ امام باقر کیا کہتے ہیں؟ النبی جعفر قال لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جعفر کہتے ہیں جب رسول اللہ کی روح پرواز کر گئی، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آگے کیا کہتے ہیں؟ سلط علیہم ملائکۃ والمہاجرون والانصار فوجا فوجا. کہا رسول اللہ پر جنازہ، رسول اللہ پر جنازہ ملائکہ نے بھی پڑھا، رسول اللہ پر جنازہ مہاجرین نے بھی پڑھا، رسول اللہ پر جنازہ انصار نے بھی پڑھا. فوجن فوجا. اور 1 2 4 5 10 11 نے نہیں، فوجن فوجا. لشکروں کے لشکر آتے رہے اور رسول اللہ کے لیے رحمت کی دعا کر کے، رسول اللہ کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کر کے جاتے رہے. فوجن فوجا. اور یہیں پہ بس نہیں، اگلے الفاظ کیا ہیں؟ حتی صلی علیہ اہل المدینہ و اہل الحوالی. امام باقر کہتے ہیں
مدینے کے عباسیوں میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا، صرف مدینے کے عباسیوں میں سے نہیں، مضافات سے بھی جتنے مومن و مسلمان تھے سب رسول اللہ کے جنازے میں شامل تھے۔ تمہیں کس نے یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ 11 بندوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ یہیں پہ بس نہیں، آگے بڑھیے۔ امام جعفر صادق سے تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگوں کا جم غفیر مسجد نبوی میں جمع ہے، لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ثم امر الناس، پھر حکم دیا گیا لوگوں کو عشرتن عشرتن، 10 کر کے یصلون علیہ، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ پر جنازہ پڑھے، 10 کر کے 10 کر کے۔ فرمایا سارے صحابہ 10 کر کے حجرے میں داخل ہوتے رہے، اپنے نبی کے لیے درود و سلام پڑھ کے نکلتے رہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ تیسرا حوالہ تیری حدیث کی چوٹی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ بہار الانوار، لکھی کس نے ہے؟ ملا باقر مجلسی میں، چھپی کہاں سے ہے؟ تہران سے۔ 110 جلدوں میں یہ کتاب، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سنو، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی توثیق بھی ساتھ پیش کیے دیتا ہوں۔ ان کے جرح و تعدیل کے امام محمد عباس قمی نے سفینۃ البحار کے اندر اس کی توثیق بھی پیش کی ہے، اور توثیق بھی کسی عام بندے سے نہیں، امام معصوم زین العابدین سے پیش کی ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں، اس کو بیان کرنے والے سلیم بن قیس الحلالی یہ ثقہ راوی ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں امام زین العابدین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قال ھذہ احادیثنا صحیحہ، امام معصوم کہتے ہیں یہ جو حدیث میں تمہیں سنانے لگا ہوں یہ حدیث صحیح ہے۔ بیان کس نے کی ہے؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ثم ادخل، رسول اللہ کی وفات کے بعد نبی کائنات کا جسد خاکی، جسد اطہر حجرہ مبارک میں پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ثم ادخل عشرۃ من المہاجرین وعشرۃ من الانصار فیصلون ویخرجون حتی لم یبقى احد من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پھر 10 بندے مہاجرین کے داخل ہوتے کمرے میں، پھر 10 انصار کے داخل ہوتے، فیصلون، پھر کیا کرتے؟ جنازہ پڑھتے۔ جنازہ ہماری طرح نہیں آگے کوئی امام کھڑا ہے، نہیں، ہر بندہ 10 کی ٹولیاں اندر داخل ہوتی، اللہ سے رحمت کی دعا کر کے رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھ کے کمرے سے باہر نہیں آتے۔ فرمایا اس طرح مہاجرین، 10 مہاجرین، پھر 10 انصار، پھر 10 مہاجرین، پھر 10 انصار، اس طرح نماز جنازہ پڑھتے اور نکل آتے۔ الفاظ کیا ہیں؟ حتی لم یبقى احد
من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس نے نبی کا نماز جنازہ نہ پڑھا ہو۔ مجھے بتلاؤ ابو بکر و عمر مہاجرین میں سے ہیں کہ نہیں؟ ابو بکر اور عمر مہاجرین میں سے ہیں کہ نہیں؟ امام معصوم کہہ رہا ہے تمہارا، جسے امام معصوم مانتے ہو، وہ کہہ رہا ہے، وہ فرما رہا ہے حتی لم یبقا احد من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں بچا جس نے رسول اللہ کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ اب بتا تیری مانو کہ امام معصوم کی مانو؟ فیصلہ کر، کس کی منوانا چاہتا ہے تو؟ کہتا اچھا جنازہ پڑھا ہوگا لیکن اہل بیت میں ہونے کی وجہ سے علی افضل ہے، علی افضل ہے۔ ہم نے کہا کس نے کہا ہے؟ لاؤ کوئی دلیل، کوئی شواہد، کوئی براہین، کوئی ثبوت لاؤ، ہم تمہیں سناتے ہیں۔ پہلے رسول اللہ کا فرمان سناتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث سناتے ہیں۔ کائنات کے امام نے کہا تھا ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر۔ ساری کائنات کا سردار کہہ رہا ہے، امام الانبیاء کہہ رہا ہے، حبیب خدا کہہ رہا ہے، محبوب کبریا کہہ رہا ہے، خیر الورا کہہ رہا ہے، صدر العلا کہہ رہا ہے، شمس الضحیٰ کہہ رہا ہے، بدر الدجا کہہ رہا ہے، مصدر مہر و وفا کہہ رہا ہے، سرچشمہ صبر و رضا کہہ رہا ہے، منبع رشد و ہدا کہہ رہا ہے، پیغمبر رب ارض و سما کہہ رہا ہے، ارے آمینہ کا لال کہہ رہا ہے، عبداللہ کا در یتیم کہہ رہا ہے، شیما کا ویر کہہ رہا ہے، اور فیصل آباد کے ان وہابیوں کا پیر کہہ رہا ہے۔ ساری کائنات کا سردار کہہ رہا ہے ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین والمرسلین افضل من نبی بکر۔ کائنات کے امام نے کہا روح زمین پر انبیاء اور رسل کے بعد کائنات میں عرش والے نے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے تو عائشہ کے بابا ابو بکر کو بنایا ہے۔ ساری کائنات کی باتوں کو رد کیا جا سکتا ہے، ساری کائنات کی باتوں کو جھٹلایا جا سکتا ہے، ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے، اہل حدیث کا نظریہ یہ ہے، اہل حدیث کی سوچ اور فکر یہ ہے، زمین و آسمان کا یہ نظام درم برم ہو سکتا ہے، آسمان پہ چمکنے والے چاند، ستارے، سورج بے نور ہو سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ غلط نہیں ہے، رسول اللہ نے کہا، اور یہی صدا اور یہی آوازہ کائنات کے امام کا یہی فرمان، رسول ہاشمی کا یہی ارشاد،
حضرت علی کے کانوں سے بھی ٹکرایا، حضرت علی کے کانوں سے بھی ٹکرایا۔ حضرت علی نے بھی رحمت کائنات کا یہ فرمان سنا، تو نے علی کو کیا سمجھا ہے؟ تو نے اپنے جیسا مسلمان سمجھا ہے کہ ایک کان سے رسول اللہ کا فرمان سنے اور دوسرے کان سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جائے؟ علی نے اس فرمان سنا، اور پھر اس فرمان کے سننے کے بعد علی کے بیٹے نے اپنے بابا سے سوال کیا، اپنے بابا سے پوچھا، اپنے بابا سے کہا بابا بتاؤ آمینہ کے لال کے بعد سب سے زیادہ عظمت و فضیلت کا مالک انسان کون ہے؟ باپ سے بیٹا پوچھ رہا ہے، جواب کیا دیا؟ اور سنو ایک تمہیں اور صدیق کی فضیلت کی بات بتاؤں۔ اس روایت کو محدثین نے 80 سندوں سے بیان کیا ہے۔ کتنی سندوں سے؟ جھٹلاؤ، کتنی سندوں کو جھٹلاؤ گے؟ ابن تیمیہ نے فتاوی میں لکھا، شیخ الاسلام نے لکھا، 80 سندوں سے محدثین نے اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ ہائے صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤ، 80 سندوں سے بیان کیا گیا۔ فرمایا پوچھتے ہو کہ نبی کے بعد افضل کون ہے؟ ہاں، بابا بتاؤ کون ہے؟ یقول الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد نبیها قال ابو بکر۔ حضرت علی فرماتے ہیں پوچھتے ہو نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کی قسم میں علی گواہی دیتا ہوں، نبی کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ صدیق اکبر کو عطا کی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے 80 سندوں کے ساتھ۔ کر انکار، کتنی روایتوں کا انکار کرے گا؟ اور یہی پہ بس نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسی حوالے کو تیری کتاب سے بھی پڑھے دیتا ہوں۔ رجال کشی سے، رجال کشی تو نے چھاپی، مؤلف تیرا، کتاب تیری، مسلک تیرا، عقیدہ تیرا، نظریہ تیرا، سوچ تیری، فکر تیری، لگن تیری، طرف تیری، آواز ہماری، زبان ہماری۔ کیا کہا؟ کوفے کی جامع مسجد ہے، کتاب تمہاری، کوفے کی جامع مسجد ہے۔ جامع مسجد میں حضرت علی نے اعلان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کے بعد سب سے زیادہ عظمت و فضیلت کا مالک انسان اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ خطبہ دے کے نیچے اترے، کچھ لوگوں نے حضرت علی کا راستہ روکا۔ حضرت علی جی آپ کہتے ہیں ابو بکر فضیلت والا، ہم سمجھتے ہیں آپ ابو بکر سے زیادہ عظمت والے، آپ ابو بکر سے زیادہ فضیلت کے مالک، آپ ابو بکر سے زیادہ عظمت کے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اتنے جملے اس کے زبان سے حضرت علی نے سنے۔ واپس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، حضرت علی واپس ممبر پہ کھڑے ہوئے، کتاب تمہاری ہے، اور کھڑے ہو کے حضرت علی نے دوبارہ خطبہ دیتے ہوئے کہا لا یفضلنی احد علی ابی بکر وعمر الا جلدتہ حد المفتری۔
کہا لوگوں سن لو، ابھی میرے خطبے کے بعد چند لوگوں نے میرے ساتھ بات کی ہے کہ آپ زیادہ فضیلت کے مالک ہیں، آپ زیادہ عظمت کے مالک ہیں، سن لو، لا یفضلنی احد، جس کسی نے مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دی، ابو بکر و عمر پر فضیلت دی، جس کسی نے کہا علی ابو بکر و عمر سے افضل ہیں، فرمایا سن لو، میں کوفے کی جامع مسجد میں اعلان کر رہا ہوں، اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، الا جلدتہ حد المفتری، میں اس پر حد لگاؤں گا، حد لگاؤں گا، جھوٹ کی حد لگاؤں گا، جس نے علی کو ابو بکر سے افضل کہا میں اس کی پشت پہ 80 کوڑے ماروں گا۔ 80؟ تمہیں معلوم ہے ابو بکر کون ہے؟ تم جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کہتا ٹھیک ہے، یہاں تھے دنیا میں تھے، رسول اللہ کے جانے کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے، ساتھ چھوڑ گئے تھے، اور کائنات کا امام یہ ابہام 1500 سال پہلے دور کر کے گیا، نبی کی زبان سے رب نے اعلان کروایا، یہ ایسے ظالم بھی پیدا ہوں گے جو میرے صدیق پر بعد میں تان کریں گے، تو کہہ دے، کیا کہوں؟ اس ما ینطق عن الہوا کی زبان والے نے اللہ کے حکم سے فرمایا، وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ وَصَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ، کسی وہم و گمان میں نہ رہنا، ابو بکر میرے غار کا ہی ساتھی نہیں، اور میرے حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے، حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تمہیں کیا معلوم ہے ابو بکر کون ہے؟ اور میں کہتا ہوں ابو بکر تیری عظمت کو سلام، میں تیری عظمت کو کیوں نہ مانوں، میں تیری عظمت کے گن کیوں نہ گاؤں، میں تیری رفعت کی بات کیوں نہ کروں، میں تیری صداقت کی بات کیوں نہ کروں۔ میں نے دیکھا نبی کے 1.5 لاکھ صحابہ، اتنے 1.5 لاکھ صحابہ، جاؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو، تاریخ کی برگردانی کر کے دیکھو، ڈھونڈو یہ 1.5 لاکھ صحابہ کہاں ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، مکے اور مدینے میں ہمیں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ کتنے صحابہ کی؟ 10,000 صحابہ کی، کوئی مکے میں کوئی مدینے میں دفن ہے، کہاں ہے باقی؟ کدھر گئے باقی؟ جب ہم تاریخ کھولتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کوئی گھر مدینے میں ہے، قبر مصر میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی یمن میں ہے، کسی کی قبر کائنات کے رب کی قسم فلسطین میں ہے، کسی کی انطاکیہ میں ہے، کسی کی قسطنطنیہ میں ہے، اور کسی کی سندھ میں ہے، چین میں ہے، کسی کی قبر کربلا میں ہے، کوفے میں ہے، نجف میں ہے۔ اور صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جب میں آج بھی تیری تلاش کے لیے نکلتا ہوں، صدیق آج بھی مجھے محمد کے قدموں میں ملتا ہے، صدیق آج بھی مجھے محمد کے قدموں میں سویا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے نہ دنیا میں اس کو جدا کیا، نہ آخرت میں اس کو، نہ قبر میں اس کو جدا کیا۔ اس صدیق کو گالی دیتے ہو، ہوش کے ناخن لو، انشاءاللہ ہم صدیق کی صداقت کے ترانے لوگوں کو سناتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کا پیغام پہنچاتے رہیں گے، عثمان کی حیا کا سبق پڑھاتے رہیں گے، علی کی شجاعت کا درس دیتے رہیں گے، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکراتے رہیں گے،
صحابہ کی عظمت کے پرچم لہراتے رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔